جو بیٹی کو مصیبت بولتے ہیں اس کو سمجھا دو. صحابہ انبیاء اس کو خدا کا فضل کہتے ہیں. جو بیٹی کو مصیبت بولتے ہیں اس کو سمجھا دو. صحابہ انبیاء اس کو خدا کا فضل کہتے ہیں. اور انہیں سسرال میں مارو یا ماں کے پیٹ میں مارو اسے بھی قتل کہتے ہیں, اسے بھی قتل کہتے ہیں. انہیں سسرال میں مارو یا ماں کے پیٹ میں مارو اسے بھی قتل کہتے ہیں, اسے بھی قتل کہتے ہیں. عزیزہ یسریٰ پروین آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر وليضربن بخمورهن على جيوبهن. صدق الله العظيم. رنگو نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا, رنگو نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا, جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا. قابل احترام میری عزیز بھائیوں اور بہنوں, میں نے جس آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ نور کی آیت ہے, جس آیت میں سب کے خالق و مالک نے پہلا یہ حکم دیا کہ مسلمان عورتیں اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور پردہ سے رہے اور بے پردگی سے پرہیز کرے. پردہ عورتوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جب عورتوں سے پردہ رخصت ہو جاتا ہے تو وہ بے حیا بن جاتی ہے, اور جب بے حیا بن جاتی ہے تو اخلاق و کردار سے محروم ہو جاتی ہے. اسی لیے عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے. عام طور سے ہماری خواتین یہ سمجھتی ہے کہ پردہ کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے, اسی لیے عورتوں کو مردوں کی طرف دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. چنانچہ بعض خواتین مردوں کو بڑی غور سے دیکھتی ہے اور نگاہ پر جانے پر نظر نیچی نہیں کرتی. یہ بڑی بے حیا اور بے غیرتی کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نگاہ جو اچانک نامحرم اجنبی شخص پر پڑ جائے معاف ہے, اور دوسری نگاہ پر جانے پر مواخذہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑے درجات کی خاتون صالحہ گزری ہے. وہ زہد و قناعت کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھی. تصوف کا اعلیٰ مقام ان کو حاصل تھا. اس نیک عورت کے زمانے میں اصلاح فکر کے سلسلے میں بڑی خدمات ہے. ان کی نیکی و پارسائی کے دور میں ان کے بڑے چرچے تھے. ان خدا ترس خاتون کو تاریخ کبھی نہیں بلا سکتی. مسلمان عورتیں, کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ کو یہ درجات کیسے حاصل ہوئی؟ وہ اتنے بڑے مقام پر کس طرح فائز ہو گئے؟ تصوف کا باب روشن کس طرح بن گئے؟ یاد رکھو انہوں نے یہ سب کچھ اپنے تقوی و طاعت کی بنیاد پر حاصل کیا. انہوں نے طاعت اختیار کیا اور پردہ اختیار کیا اور گناہوں سے بچے. ایک مرتبہ اچانک نامحرم اجنبی شخص پر ان کی نگاہ پڑ گئی تو وہ مارے خوف کے اتنی زور سے گری کہ ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور کافی دیر تک بے ہوش رہی. کچھ دیر بعد ہوش آیا تو کہنے لگی مجھے ہاتھ ٹوٹ جانے کا کوئی غم نہیں ہے تو اجنبی شخص پر نگاہ پڑ جانے کا. اللہ اکبر. یہ تھی پہلے زمانے کی مسلمان عورتیں. آج کی ہماری خواتین کی حالت بڑی ابتر ہے. وہ پردہ کو عار سمجھتی ہے, حالانکہ پردہ عورتوں کے لیے عار نہیں بلکہ عزت ہے. اس کا حرمت کا سامان ہے, عظمت کا وہ حافظ ہے. آپ اخبار پڑھتی ہیں, خبریں سنتی ہیں, روز آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی اور کسی جگہ کسی عورت کا مکالمہ کیا گیا, اور یہ خبر بھی آتا ہوگا کہ لڑکیاں اپنی ماں باپ کی عزت کو عجیب و غریب طریقے سے خاک میں ملا رہی ہے. کوئی کورٹ میرج کر رہی ہے, کوئی بوائے فرینڈ کے ساتھ معاشقہ کر کے ماں باپ کو چیلنج کر رہی ہے, اور ایسے معاملات میں قتل کی نوبت آ گئی ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسی بے حیا کے نتیجے میں آج ہماری خواتین نئے نئے ڈیزائن کے لباس استعمال کر رہی ہے جن میں عریانیت خوب جھلکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا لباس پہننا اسلام میں ناجائز اور حرام ہے. آج ہماری خواتین کپڑے تو پہنتی ہے لیکن ان کے کپڑے
ناقص ہوتے ہیں ان کی بازو اور پنڈلیاں کھل رہتی ہے، جیسے آج کل اسکول میں پڑھنے والی لڑکیوں کا لباس ہے۔ آج ہماری خواتین اس قدر بے حیا کے ساتھ پڑھنے جاتی ہے جس سے بہت سے گھرانے فخر کرتے ہیں، اسی طرح ساڑی پہن لیتی ہے جس سے گردن پیٹ یہ سب کھلے رہتے ہیں۔ ایسا لباس پہننا اسلام میں ناجائز اور حرام ہے، اور یہ اسی طرح عورتیں مٹک کر چلتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ ایسی عورتیں قیامت میں ننگی اٹھائی جائیں گی اور اس کو دردناک سے عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب خواتین کو بے حیا سے بچائے اور ہم سب کو ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس تقریر کو ایک اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ بے پردہ جو نظر آئے کل چند بیبیاں، بے پردہ جو نظر آئے کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ و کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ و کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پر گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔